آ جائے گا کوئی ایک آدھ بندہ نہیں ہے تو یار آ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اڈیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہیں ہم سب. عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے اور ہم اپنے رب سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی جلد رہائی ہوگی اور یہ غلط کیسز ختم ہوں گے. آج بھی اگر آپ دیکھیے تو عمران خان صاحب کو ناجائز اندر رکھا ہوا ہے کیونکہ 1 سال سے زیادہ ہو گئے جن کیسوں میں جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی گرفتاریاں ڈالی گئی تھی. سب سے جو خطرناک کیس جو خان صاحب کے خلاف میرے خیال میں بنایا گیا جو ظلم عظیم تھا کہ اپنے سابق وزیر اعظم پہ آپ ایک ایسا کیس بنائیں جس میں کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے. سائفر کیس کی بات کر رہا ہوں. تو سائفر کیس ختم ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ 1400 سال 1450 سال اسلام کی تاریخ میں زنا پہ سزا تو سنی تھی, نکاح پہ سزا دینے کی کوشش عمران خان صاحب کو کی گئی جو ان کے خلاف عدت کا ایک انتہائی ناجائز غلط اور اخلاق سے گرا ہوا کیس بنایا گیا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو بری کیا باعزت اور بشرا بی بی کو بھی. اور ساتھ میں توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب باعزت بری ہوئے اور ان کی ساری جو ان پہ الزامات تھے ان کو عدالتوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اب جو آپ نے نئے کیسز اور بنائے اس میں تو اس کا فیصلہ تو آئے گا, لیکن جن کیسز میں 1 سال سے رکھا ہوا تھا اور جس میں عمران خان صاحب بری ہوئے تو عمران خان صاحب کو آپ نے اندر کیوں رکھا ہوا ہے اور وہ 1 سال ناجائز اندر رکھنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور قوم کا جو 1 سال ضائع ہوا جیل میں اور جو 2 سال سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے بہت مامے بنے ہوئے تھے کہ 2 سال سے تو عمران خان صاحب حکومت میں نہیں ہے نا, 2 سال سے تو عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے نا, 2 سال سے تو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نہیں ہے نا, 2 سال سے تو ہمارے ترین صاحب وزیر خزانہ نہیں ہیں, 2 سال سے میں پارلیمانی امور نہیں ہوں, 2 سال سے اسپیکر اسد قیصر اسپیکر نہیں ہے, 2 سال سے آپ کے من پسند چہیتے جن کو بار بار آپ آزما چکے ہیں اپنے بٹھائے ہوئے ہیں. اب آپ سے سوال ہے 16 مہینے میں انہوں نے کیا کر دکھایا؟ اور اس کے بعد جب انوار صاحب کی حکومت آئی وہ اور یہ پچھلے 6-7 مہینے لگا لیں, آپ مجھے بتائیے ہم تو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں, عوام کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ کیا 35-40 ہزار کا ملازم مہینہ گزار سکتا ہے؟ کیا لوگ آج اپنے بلوں کے پیسوں کے لیے اپنی بچیوں کی بالیاں نہیں وہ گروی رکھ رہے یا بیچ رہے؟ کیا کنگن نہیں بیچے جا رہے؟ کیا بچوں کی فیسوں کے لیے لوگ جو ہے فاقہ کرنے پہ مجبور نہیں ہے؟ کیا اس وقت ایک موٹر سائیکل چلانے والا ایک عام شخص یا ایک وائٹ کالر شخص وہ اس وقت اپنی دوائیوں کے پیسے, اپنے نان نفقے کے پیسے, اپنا گھر چلانے کا انتظام کہاں سے کر رہا ہے؟ بجلی کے ریٹس عمران خان کی حکومت میں کیا تھے اور آج کیا ہے؟ ڈالر کا ریٹ عمران خان کی حکومت میں کیا تھا اور آج کیا ہے؟ پیٹرول پرائسز عمران خان کی حکومت میں کیا تھے اور آج کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی عمران خان کی حکومت میں کیا سچویشن تھی اور آج کیا ہے؟ آپ کا جو ٹرائبل بیلٹ ہے امن و امان کی عمران خان کی حکومت میں کیا سچویشن تھی اور آج کیا ہے؟ کابل میں امن آ رہا تھا, افغانستان میں امن آ رہا تھا, آپ کے تعلقات بن رہے تھے, ترکی سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو رہے تھے, ایران سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو رہے تھے. MBS صاحب محمد بن سلمان صاحب خود دورہ کر کے پاکستان آئے اور عمران خان صاحب کو اپنا شاہی مہمان بنایا. پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں تعلقات مضبوط ہو رہے تھے. آپ ہمیں بتائیے بلاول بھٹو زرداری کی کارکردگی بمقابلہ شاہ محمود قریشی کی کارکردگی, آپ ہمیں بتائیے وزیر اعظم عمران خان جو فارم 45 والا تھا اور فارم 47 کے شہباز شریف کا مقابلہ کر کے بتائیے کیا سچویشن ہے؟ کیا آج انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب ان کے نیچے پاکستان میں امن و امان آ گئی ہے اور ان سے تو کرکٹ نہیں سنبھالی جا رہی؟ آج کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, آج امن و امان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آج پاکستان بنگلہ دیش سے ہار رہا ہے جن کو کبھی فرینڈلی میچ میں ہم کبھی جتوا دیا کرتے تھے. آپ کو وسیم اکرم کا وہ میچ یاد ہوگا. تو آج آپ بنگلہ دیش سے جیتنے کے جوگے نہیں ہیں. آج آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. فیصل آباد میں ایک مشہور ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بیٹھ کے بند ہو گئی. ہمارے دور میں 50,000 پاور لومز بنی تھی.
दोबारा स्टार्ट हो गई थी। इस वक्त फैसलाबाद की इंडस्ट्री बैठ गई है, इस वक्त कराची की इंडस्ट्री बैठ गई है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रही, कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लड़ाई के घर में कोई पैसा नहीं लगाता। आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको अमन व अमान लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, और उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स से बात करनी पड़ेगी। आपने मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया, आपकी अना को तस्कीन मिल गई। वो इतना बड़ा आदमी है, वो सियासतदान नहीं है, वो लीडर है। वो इतना बड़ा आदमी है कि बावजूद अपने दिल पे भारी पत्थर रख के जब उसको ये कहा गया कि अमन व अमान की सूरत हाल हो सकती है, आप खुदारा 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कीजिए, कोई सियासतदान होता वो कहता क्यों मैं मुलतवी करूं, मेरा कराची निकल आया है, मेरा लाहौर निकल आया, पूरा KPK निकल आया है, सारा पाकिस्तान रोडों पे, मैं तो जलसा करूंगा। लेकिन वो सियासतदान से ज्यादा लीडर है। उसने मुनासिब जाना कि अगर अमन व अमान की बात है तो मैं अपनी अना से ज्यादा पाकिस्तान को तरजीह देता हूं। इमरान खान साहब ने जलसा कैंसिल किया, आर्जी तौर पे मुलतवी किया, हालांकि जिस दिन इसी जगह पे मोहतरम हमारे बहुत ही सीनियर लीडरशिप के बैरिस्टर गौर साहब और हमारे आजम सवाती साहब यहां गुफ्तगू फरमा रहे थे, उसी वक्त मेरे दाएं हाथ पे हमारे बड़े भाई इस्लामाबाद से जीते हुए फॉर्म 45 के MNA शोएब शाहीन साहब हाई कोर्ट में थे, वो वहां पे अदालत में खड़े थे, हमारा पूरा इंतजाम मौजूद था। हमारा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सर पे कफन बांध के निकला था। आप मुझे बताइए, जब आप एक सूबे के वजीर आला को सर पे कफन बांधने पे मजबूर करते हैं, आप जमहूरियत को किस तरफ ले जा रहे हैं? एक जलसा हो जाता, बात खत्म हो जाती। और अब 8 सितंबर के जलसे के लिए आपको बाद में तफसील से शोएब भाई भी बताएंगे। खान साहब ने आज कहा है कौम तैयारी रखे, 8 सितंबर का जलसा हम पुरअमन इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को दरखास्त है कि आपने निकलना है इस्लामाबाद, रावलपिंडी आपने निकलना है, खैबर पख्तूनख्वा पहले ही तैयार है, और लाहौर गुजरावाला सब ने इंशाअल्लाह आना है। एक पुरअमन जलसा हमने करके दिखाना है और बताना है कि इमरान खान साहब आप अगर जेल में हैं तो बाहर हर एक शख्स, आपका हर वर्कर इमरान खान है। इंशाअल्लाह 8 सितंबर के जलसे को हमने कामयाब करना है। और चलते चलते ये भी बता दूं, हम इस वक्त ज्वाइंट सेशन की बातें सुन रहे हैं, मरकजी हुकूमत को कहना चाहता हूं, ये हुकूमत 2021 में भी बल्दियाती इलेक्शन से भाग गई थी, अब ये फिर 2022 में अब ये फिर भाग कुरान पाक की हिफाजत के कानून या शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन में कोई भी छेड़छाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी शोएब भाई।